بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر صدوم کا سبق نمبر 75 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے شکل ثانی کی صورتوں کے پہلے حصے کو۔ جس طرح ہم نے شکل اول میں کہا تھا کہ وہاں پہ ہمارے پاس ماصورت اربع کے اعتبار سے 16 صورتیں ممکن ہیں، 16 ضرور ممکن ہیں۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ یہ صورتحال فقط شکل اول کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ چاروں کی چاروں اشکال اربع میں صورتحال برابر طور پہ مشترک ہے کہ سب میں 16 ضرور ممکن ہے۔ البتہ فرماتے ہیں ان 16 ضروب میں سے اگر ہم دقت نظر سے دیکھیں اور ان شرائط کو مد نظر رکھیں جو ہم نے کل کے درس میں بیان کی تھی، مطلب ہمارے پاس فقط اور فقط 4 ضروب منتج ہیں، جبکہ 12 ضروب جو ہے وہ غیر منتج اور عقیم شمار ہوتی ہیں۔ ان ضروب کو بھی بیان کرنے کے لیے مصنف یہاں پہ طریقہ حذف و اسقاط سے مدد لیتے ہیں، چونکہ ہم نے دو طرح کے طریقے بیان کیے تھے، ایک طریقہ حذف و اسقاط اور دوسرا طریقہ تحصیل۔ مصنف یہاں پہ طریقہ حذف و اسقاط سے مدد لیتے ہیں۔ شرط اول کے تحت 8 ضروب ساقط ہو جاتی ہیں کہ جن میں 4 صورتیں موجبہ کی اور 4 صورتیں سالبہ کی ہیں۔ کون کون سی 8 صورتیں؟ مطلب پہلی صورت یہ ہے کہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں کے دونوں سالبہ کلیہ ہیں، چونکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ ایجاب و سلب کے اعتبار میں ان اختلاف ہونا چاہیے، بس فرماتے ہیں صغریٰ بھی سالبہ کلیہ ہے اور کبریٰ بھی سالبہ کلیہ ہے، چونکہ دونوں سالبہ ہیں یہ صورت یہاں سے خارج ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی، حذف ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ صغریٰ اور کبریٰ دونوں سالبہ جزئی ہیں، فرماتے ہیں چونکہ دونوں سالبہ ہیں اس اعتبار سے فرماتے ہیں یہ بھی صورت یہاں سے کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ تیسرا کیا ہے؟ صغریٰ سالبہ کلیہ ہو اور کبریٰ سالبہ جزئیہ ہو، چونکہ دونوں سالبہ ہیں یہ صورت بھی یہاں سے خارج ہو جائے گی۔ اور چوتھی صورت کیا ہے کہ صغریٰ سالبہ جزئیہ ہو اور کبریٰ سالبہ کلیہ ہو، تیسری کا برعکس، مطلب یہاں پہ چونکہ دونوں سالبہ ہیں لہذا یہ صورت بھی یہاں سے کیا ہو جائے گی؟ خارج ہو جائے گی۔ پانچویں صورت کیا ہے؟ یہ 4 صورتیں ہمارے پاس آ گئی سالبہ کی۔ پانچویں صورت کیا ہے؟ صغریٰ اور کبریٰ دونوں موجبہ کلیہ ہیں، چونکہ دونوں موجبہ ہیں یہ صورت بھی یہاں ساقط ہو جائے گی۔ اور چھٹی صورت کیا ہے؟ صغریٰ اور کبریٰ دونوں موجبہ جزئیہ ہوں، چونکہ ایجاب کے اعتبار سے متفق ہیں یہ صورت بھی یہاں سے نکل جائے گی۔ ساتویں صورت کیا ہے؟ صغریٰ موجبہ کلیہ ہو اور کبریٰ موجبہ جزئیہ، چونکہ فرماتے ہیں دونوں ایجاب کے اعتبار سے برابر ہیں لہذا یہ بھی یہاں پہ کیا ہو جائے گی؟ خارج ہو جائے گی۔ اور آٹھویں صورت یہ کہ صغریٰ موجبہ جزئیہ ہو اور کبریٰ موجبہ کلیہ، ساتویں کا برعکس، مطلب یہاں پر یہ بھی خارج ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں ایجاب کے اعتبار سے متفق ہیں۔ تو 4 صورتیں سالبہ کی کہ جہاں پہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں سالبہ ہیں، اور 4 صورتیں موجبہ کی کہ جہاں پہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں موجبہ ہیں۔ کلی طور پر ہمارے پاس 8 صورتیں، 4 سالبہ کی اور 4 موجبہ کی یہاں پہ ساقط ہو جائیں گی۔ یہ تو بات ہوگی شرط اول کی، جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ دونوں میں ایجاب و سلب کے اعتبار سے اختلاف ہونا چاہیے، اگر دونوں میں ایجاب و سلب کے اعتبار سے اتحاد ہوگا تو ہمارے پاس 8 صورت جو ہم نے بیان کی ساری کی ساری ساقط ہو جائیں گی۔ جہاں تک تعلق ہے شرط دوم کا، مطلب شرط دوم کے اعتبار سے مزید 4 ضروب یہاں پر ساقط ہو جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ شرط دوم میں کیا بیان کی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ جہاں پہ کبریٰ کا کلی ہونا ضروری ہے، اگر کبریٰ جزئی ہوا اس صورت میں قیاس نتیجہ آور نہیں ہوگی۔ کون کون سی 4 صورتیں ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ جہاں پہ صغریٰ سالبہ کلیہ ہو اور کبریٰ موجبہ جزئیہ، چونکہ کبریٰ موجبہ جزئیہ ہے، جزئیت رکھتا ہے، پس یہ صورت یہاں پہ کیا ہو جائے گی؟ خارج ہو جائے گی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ صغریٰ سالبہ جزئیہ ہو اور کبریٰ موجبہ جزئیہ، چونکہ یہاں پہ کیا ہے؟ کبریٰ جو ہے وہ جزئیت رکھتا ہے، یہ صورت بھی یہاں پہ کیا ہو جائے گی؟ خارج ہو جائے گی۔ اور تیسری ضرب کیا ہے کہ صغریٰ موجبہ کلیہ ہو لیکن کبریٰ سالبہ جزئیہ ہو۔ اوپر والی 2 صورتیں تھیں کس کی؟ موجبہ جزئیہ کی، یہ 2 صورتیں آ جائے گی سالبہ جزئیہ کی، چونکہ کبریٰ جو ہے وہ جزئی ہے بس یہ صورت بھی یہاں پہ ساقط ہو جائے گی۔ اور چوتھی ضرب کیا ہے کہ صغریٰ موجبہ جزئیہ ہو اور کبریٰ سالبہ جزئیہ، چونکہ یہاں پہ کبریٰ جو ہے وہ جزئیت رکھتا ہے، اس بنا پر یہ صورت بھی خارج ہو جائے گی۔ تو شرط دوم کے تحت 2 صورتیں موجبہ جزئیہ کی اور 2 صورتیں سالبہ جزئیہ کی یہاں پہ خارج ہو جائیں گی۔ 8 جمع 4 12، ہمارے پاس 12 صورتیں ایسی ہیں جو کہ عقیم ہیں اور نتیجہ آور نہیں ہے، بس ہمارے پاس باقی 4 صورتیں بچیں، جس طرح شکل اول میں 4 صورتیں بچی تھیں اسی طرح فرماتے ہیں شکل ثانی میں ہمارے پاس 4 صورتیں جو منتج ہیں، جو قابل نتیجہ ہیں، وہ یہاں پر بچ جائیں گی۔ البتہ چونکہ یہ بات ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ شکل ثانی، شکل ثالث اور شکل رابع چونکہ یہ طبیعت سے دور ہوتی ہیں اور ان کو عقل انسانی اتنی آسانی سے سمجھ نہیں پاتی، اس بنا پر ان کے اوپر برہان اور استدلال قائم کرنا پڑے گا۔ اب مصنف کیا کریں گے؟ ان 4 صورتوں کو بیان کریں گے، ساتھ ساتھ ان کی مثالیں بھی پیش کریں گے اور پھر ان کے اوپر برہان بھی قائم کریں گے، اور برہان قائم کر کے جب تک ان کو شکل اول میں تبدیل نہ کر دیا جائے تب تک فرماتے ہیں ہمارا مدعا بھی ثابت نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے بیان کریں ضرب اول کو، مطلب ضرب اول کیا ہے کہ جہاں پہ صغریٰ موجبہ کلیہ ہو اور کبریٰ سالبہ کلیہ ہو، مطلب چونکہ کبریٰ سالبہ ہے لہذا نتیجہ سالبہ کی اتباع کرے گا، نتیجہ بھی سالبہ کلیہ کی صورت میں ہوگا۔ جیسے مثال
کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، یہ صغرا ہے، موجبہ کلیہ ہے۔ ولا شیء من الجماد بحیوان، جمادات حیوان شمار نہیں ہوتے، یہ ہو جائے گا سالبہ کلیہ۔ نتیجہ کیا آ جائے گا؟ فلا شیء من الانسان بجماد، انسان جمادات شمار نہیں ہوتا، مطلب یہ سالبہ کلیہ کی صورت میں ہمارا نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہوگی پہلی مثال۔ دوسری مثال کیا ہے؟ کل مشترن ذو زلف، ہر جگالی کرنے والا جانور جو ہے وہ سمدار ہے۔ ولا شیء من الطائر بذی زلف، اور پرندوں میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ سمدار نہیں ہوتی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فلا شیء من المجتر بطائر، کہ جگالی کرنے والی کوئی بھی چیز پرندہ شمار نہیں ہوتی۔ یہ دو طرح کی مثالیں ہم نے پیش کر دی، ایک مثال جو کتاب کے اندر، دوسری مثال جو اسی سے ملتی جیسے ہم نے یہاں پہ بیان کر دی ہے۔ یہ ضرب اول جو ہمارے پاس صغرا جہاں پہ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ اور نتیجہ اس کا سالبہ کلیہ آ رہا ہے، اس کو مصنف برہان عکس کبریٰ کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس کبریٰ ہے اس کبریٰ کا عکس مستوی لے کر آتے ہیں، اس عکس مستوی سے اس کو ثابت کرتے ہیں، اور جب عکس مستوی لے کر آئیں گے تو فرماتے ہیں عکس مستوی میں کیا ہوتا ہے کہ محمول موضوع کی جگہ پہ اور موضوع محمول کی جگہ پہ آ جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ شکل ثانی شکل اول میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب شکل اول میں تبدیل ہو جائے گی فرماتے ہیں ہمارا مدعا یہاں پہ خود بخود ثابت ہو جائے گا، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ شکل اول مرجع اور مصدر کی حیثیت رکھتی ہے، بس فرماتے ہیں اس شکل اول میں جب ہم اس کو تبدیل کر دیں گے تو ہمارا نتیجہ ہمارا مطلوب خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ آپ کے ذہن میں بات رہے، اب یہاں پہ ہم نے برہان قائم کرنا ہے، اور مطلب یہ برہان ہمارا جو برہان عکس ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ 3 حصوں میں ہوتا ہے، 3 مراحل میں ہوتا ہے۔ پہلے ہم مفروضہ بیان کریں گے کہ جس کا صدق ہم بیان کریں گے، پھر مدعا بیان کریں گے جو ہمارا مطلوب ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے اس کو بیان کریں گے، اور آخر میں برہان کو بیان کریں گے۔ یعنی یہ اگر ہم مفروضے کے ساتھ ساتھ اپنے مدعا کی صدق کو بیان کر رہے ہیں تو اس کی ہمارے پاس دلیل کیا ہے، اس کو برہان کے ذریعے آپ کے اوپر واضح کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں استدلال کی جانب۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ مفروضہ کا مرحلہ۔ مفروضہ مرحلہ کیا ہے؟ مطلب اس ضرب کا صغرا اور کبریٰ دونوں صادق ہے، یعنی کل انسان حیوان، یہ ہمارا صغرا جو کہ موجبہ کلیہ یہ بھی صادقہ ہے۔ ولا شیء من الجماد بحیوان، یہ سالبہ کلیہ جو ہمارا کبریٰ ہے یہ بھی صادقہ۔ فرماتے ہیں یہ ہمارا مفروضہ ہے، دونوں کا صدق ہم نے یہاں پہ فرض کیا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ ہمارا آ جائے گا مدعا کا۔ فرماتے ہیں اگر یہ دونوں یعنی موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ جو صغرا اور کبریٰ ہیں، اگر یہ دونوں صادق ہوں تو ان کا نتیجہ سالبہ کلیہ بھی صادق ہوگا، یعنی لا شیء من الانسان بجماد، یہ بھی یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ صادق ہو جائے گا۔ یہ ہو جائے گا دوسرا مرحلہ جس کو میں نے مدعا کی صورت میں بیان کیا۔ اور تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے برہان کا، استدلال کا۔ مطلب اگر صغرا اور کبریٰ صادق ہوں تو پھر کبریٰ کا عکس مستوی بھی صادق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صغرا اور کبریٰ دونوں کا صدق یہاں پہ فرض کیا مفروضہ میں، تو فرماتے ہیں جب صغرا اور کبریٰ دونوں صادق ہوں گے تو کبریٰ کا عکس مستوی بھی صادق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلما صدق الاصل صدق العکس، جب اصل صادق ہوگی تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا۔ چونکہ کبریٰ سالبہ کلیہ ہے بس اس کا عکس مستوی بھی سالبہ کلیہ ہوگا، یعنی لا شیء من الحیوان بجماد، یعنی لا شیء من الجماد بحیوان، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم اس کا عکس مستوی لیا ہے، سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ کی صورت میں ہو جائے گا لا شیء من الحیوان بجماد۔ اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو فرماتے ہیں یہ والا جو ہمارے پاس عکس مستوی ہے کبریٰ میں لا شیء من الحیوان بجماد، اس کو اگر ہم اصل صغرا کے ساتھ ضم کریں، اصل صغرا ہمارا کیا ہے؟ کل انسان حیوان، اگر اس کے ساتھ ضم کریں تو شکل اول حاصل ہو جائے گی۔ وہ کس طرح؟ کل انسان حیوان، یہ ہو جائے گا صغرا، ولا شیء من الحیوان بجماد، فرماتے ہیں یہ ہو جائے گا کبریٰ۔ در نتیجہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ یہ حیوان حد اوسط ہے یا ساکت ہو جائے گی، نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا سالبہ کلیہ کی صورت میں کہ لا شیء من الانسان بجماد، فرماتے ہیں یہ شکل اول کی صورت میں آ جائے گا، اور یہ نتیجہ ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا، اور یہ وہی نتیجہ ہے جس کو ہم یہاں پہ شکل ثانی کی صورت میں ثابت کر رہے ہیں کہ لا شیء من الانسان بجماد، یہ مطلوب ہمارا یہاں پہ ثابت ہو جائے گا۔ ضروبہ، فرماتے ہیں شکل ثانی کی ضروب اور اس کی صورتیں بحسب الشرطین المذکورین فی ھذا الشکل تکون الضروب المنتجۃ منہ اربعۃ فقط، فرماتے ہیں مذکورہ 2 شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر فرماتے ہیں جو 16 صورتوں میں سے قابل نتیجہ ہوں گی وہ فقط اور فقط 4 ہوں گی۔ وجہ لأن الشرط الاول تسقط به ثمانیہ، اس لیے کہ شرط اول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پہ 8 صورتیں ساکت ہو جائیں گی۔ حاصل ضرب الصالبتین من الصغریٰ فی الصالبتین من الکبریٰ، مطلب کہ جہاں پہ صغریٰ کی صالبہ کی 2 صورتیں ہیں یعنی صالبہ کلیہ اور صالبہ جزئیہ اس کی 2 صورتیں، اگر ہم اس کو ملائیں کبریٰ کی صالبہ کلیہ اور صالبہ جزئیہ کے ساتھ ہمارے پاس 4 صورتیں آ جائیں گی۔ صغریٰ صالبہ کلیہ،
کبرا سالبہ کلیہ ایک صورت، صغرا سالبہ جزئیہ کبرا سالبہ جزئیہ دو صورت، صغرا سالبہ کلیہ کبرا سالبہ جزئیہ تیسری صورت، صغرا سالبہ جزئیہ اور کبرا سالبہ کلیہ، یہ چار صورتیں ہو جائیں گی، یہ ساکت ہو جائیں گی۔ وحاصل ضرب الموجبتین فی الموجبتین، صغرا کی موجبہ کلیہ اور موجبہ جزئیہ کی دو صورتیں، ان کو کبرا کی موجبہ کلیہ اور موجبہ جزئیہ کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بھی چار صورتیں بن جائیں گی، یعنی صغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ، صغرا موجبہ جزئیہ کبرا موجبہ جزئیہ، اور برعکس ہو جائے گا صغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ جزئیہ، صغرا موجبہ جزئیہ کبرا موجبہ کلیہ، چار صورتیں یہ بن جائے گی، چار صورتیں سالبہ کی ہو جائیں گی اور چار صورتیں ہمارے پاس موجبہ کی ہو جائیں گی، ٹوٹل ہمارے پاس 8 صورتیں بن جائیں گی۔ تو 16 میں سے 8 صورتیں نکل جائیں گی، پیچھے ہمارے پاس 8 صورتیں بچ گئیں۔ وشرط ثانی تسقط به اربعہ، مطلب اگر شرط ثانی کو دیکھیں جہاں پہ ہم نے کہا تھا کبرا کا کلی ہونا ضروری ہے تو اس سے بھی 4 صورتیں ساقط ہو جائیں گی، جہاں پہ کبرا جزئی ہوگا وہ 4 صورتیں سے نکل جائیں گی۔ وہی صالبتان فی الصغرى مع الموجبۃ الجزئیہ فی الکبریٰ، کبرا موجبہ جزئیہ ہو لیکن صغرا سالبہ کلیہ یا سالبہ جزئیہ ہو، دو صورتیں یہ نکل جائیں گی۔ والموجبتان فی الصغرى مع الصالبۃ الجزئیہ فی الکبریٰ، کبرا سالبہ جزئیہ ہو لیکن جو صغرا ہے وہ موجبہ کلیہ یا موجبہ جزئیہ ہو، دو صورتیں یہ نکل جائیں گی، دو صورتیں سالبہ کی دو صورتیں موجبہ کی یہاں پر نکل جائیں گی، ٹوٹل ہمارے پاس کتنی بن جائے گی؟ 4 صورتیں بچ جائیں گی، 8 پہلے نکلی 4 مزید نکلی، 12 صورتیں نکل گئی۔ فالباقی اربعۃ ضروب منتجہ، ہمارے پاس فقط 4 منتج ضروب باقی بچ جائیں گی، البتہ کلھا یبرہن علیہا بتوسط الشکل الاول، اور ان تمام کے اوپر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس 4 صورتیں ہیں تمام کے اوپر ہم شکل اول کے ذریعے برہان قائم کریں گے، کما سطرہ انشاءاللہ ابھی آپ اس بات کو دیکھ لیں گے تمام ضروب کے اندر، اس لیے کہ جب ہم شکل ثانی کو شکل اول میں بدل دیں گے تو چونکہ شکل اول جو ہے وہ دلیل برہان کی محتاج نہیں، لہٰذا ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا۔ الضرب الاول، پہلی صورت کیا ہے؟ من موجبۃ کلیہ، صغرا موجبہ کلیہ ہو، و سالبۃ کلیہ اور کبرا سالبہ کلیہ ہو، ینتج سالبۃ کلیہ، اس کا نتیجہ بھی سالبہ کلیہ کی صورت میں ہوگا۔ مثال فرماتے ہیں کل مجتر ذو زلف ولا شیء من الطائر بذی زلف، یہ ہو جائے گا صغرا موجبہ کلیہ، کبرا ہو جائے گا سالبہ کلیہ، نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ لا شیء من المجتر بطائر، کے جگالی کرنے والی کوئی بھی چیز جو ہے وہ پرندہ نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہمارے پاس جو نتیجہ آ رہا ہے سالبہ کلیہ، اس کو ہم ثابت کریں گے کہ یہ جو آپ نے سالبہ کلیہ کی صورت میں نتیجہ حاصل کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ مطلب ویبرہن علیہ بعکس الکبریٰ بالعکس المستوی، فرماتے کہ ہم کبرا کا عکس مستوی لے کر آئیں گے اور اس کے ذریعے برہان قائم کریں گے، پہلے اس کا عکس مستوی لائیں گے، ثم ضم العکس الی نفس الصغریٰ، پھر جو ہمارا اس شکل ثانی کی ضرب اول کا جو عین صغرا ہوگا کل مشتر ذو زلف، اس کے ساتھ اس کو ضم کر دیں گے تو فیتألف من الضرب الثانی من الشکل الاول، تو شکل اول کی ضرب ثانی ہمارے پاس آ جائے گی کہ جہاں پہ صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا سالبہ کلیہ تھا اور اس کا نتیجہ سالبہ کلیہ کی صورت میں حاصل ہوا تھا۔ وینتج نفس النتیجۃ المطلوبہ، البتہ فرماتے ہیں شکل اول میں تو بدل جائے گا لیکن اس کا نتیجہ وہی ہوگا کہ جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی لا شیء من المجتر بطائر، یہ نتیجہ آپ کے پاس حاصل ہو جائے گا۔ فیقال باستعمال الرموز، فرماتے ہیں رموز کے ذریعے اس استدلال کو اور برہان کو آپ کے لیے واضح کرتے ہیں۔ المفروض ہمارا کیا ہے؟ کل مجتر ذی زلف، ہمارا ہو جائے گا صغرا، ولا حامیم یعنی ولا شیء من الطائر بذی زلف، ہو جائے گا ہمارا سالبہ کلیہ، تو نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ المدعا، فرماتے ہیں ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ انہ ینتج لا بحا لا شیء من المجتر بطائر، فرماتے ہیں نتیجہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ البرہان، فرماتے ہیں برہان ہمارا کیا ہے؟ نعکس الکبریٰ بالعکس المستوی الی لا میم حا، فرماتے ہیں جو ہمارے پاس کبرا ہے ہمارا کون سا والا؟ لا حامیم، اس کا ہم کیا کریں گے؟ اس کا ہم عکس مستوی لے کر آئیں گے، ونضمها الی الصغریٰ، اور اس کو اصل صغرا کلو بامیم کے ساتھ ملا دیں گے، تو گویا کہ ہمارے پاس قیاس اس صورت میں آ جائے گی فیحدث کلو بامیم ولا میم ہا، یہ ہو جائے گا۔ البتہ فرماتے ہیں الضرب الثانی من الشکل الاول، شکل اول کی یہ ضرب ثانی ہو جائے گی، ینتج، جو نتیجہ کیا ہوگا؟ لا باحا، یہ نتیجہ وہی ہوگا کہ جس کو ہم یہاں پہ بطور مدعا کے ثابت کرنا چاہ رہے، پاس ہمارا مطلب یہاں پہ ثابت ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ شکل اول کے معنی شکل ثانی میں بھی صغرا اور کبرا کے محصورات کی 16 ضروب بنتی ہیں، ان 16 ضروب میں سے صرف 4 منتج ہیں جبکہ 12 غیر منتج اور عقیم ہیں۔ ان ضروب کو بیان کرنے کے لیے مصنف طریقہ حذف و اسقاط سے مدد لیتے ہیں۔ شرط اول کے تحت 12 ضروب جبکہ شرط ثانی کے تحت 4 ضروب ساقط ہو جاتی ہیں۔ ان چاروں ضروب کو مصنف امثلہ اور برہان کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ضرب اول کیا ہے؟ کہ جہاں پہ صغرا موجبہ کلیہ
کلیہ ہو اور کبرا سالبہ کلیہ، پس اس کا نتیجہ سالبہ کلیہ ہوگا۔ برہان کے لیے کبرا کے عکس مستوی سمجھ لیتے ہیں کہ جس عکس مستوی کو اصل صغرا کے ساتھ ملانے سے ہمارے پاس شکل اول حاصل ہو جاتی ہے۔ شکل اول سے حاصل ہونے والا نتیجہ بے عینہ ہی وہی ہے جو ہم نے شکل ثانی کی ضرب اول سے حاصل کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔